نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وما أرسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو، الا بلسان قومہ، مگر اس کی اپنی قوم کی زبان کے ساتھ، لیبین لہم، تاکہ خوب بیان کر سکے ان کے لیے، فیضل اللہ من یشاء، پس گمراہ کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی جانب، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور نصیحت کر انہیں اللہ کے ایام کے ساتھ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو جو اللہ کی نعمت ہے تم پر، اذ انجاکم من آل فرعون، جب نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ ابراہیم کا پہلا رکوع آیت نمبر 4، 5 اور 6 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں قرآن کریم کی طرف ترغیب دی گئی
کہ عظیم الشان کتاب اس لیے نازل ہوئی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں، اللہ کی راہ کی طرف رہنمائی کریں جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ پھر لوگوں کو دیکھنا ہے کہ وہ ترجیحات ان کی کیا ہیں، دنیا کی زندگی ہے یا آخرت کی زندگی۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، یہ گمراہیوں میں پٹک جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا کہ لوگوں، ہم نے قرآن اس لیے بھیجا تھا کہ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکالے، اور ہم نے تمہاری عربی زبان والا رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں خوب سمجھا سکے۔ اہل عرب کو بتایا کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم بھی عربی ہو اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہیں، اور تمہاری اپنی زبان میں ہی تمہیں بات سمجھا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ عرب کے اندر جو مثالیں پائی جاتی تھیں قرآن کریم نے اکثر انہی کو بیان کی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر عرب کے اندر مثال دی جائے قیمتی مال کی، اونٹنی 10 ماہ کی گابن، یہ عرب کے اندر قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تذکرے میں اسی کی مثال دی، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گابن اونٹنی قیامت والے دن چھوڑ دی جائے گی، یعنی قیمتی مال اس کی پرواہ نہ کی جائے گی۔ تو مثال وہ قیمتی مال میں اسی اونٹنی کی دی جو عرب کے اندر مشہور تھا۔ ایسے عرب کے لوگ صحراؤں میں چلتے چلتے بعض دفعہ پانی کی بڑی قلت محسوس کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے مثال ایسی دی کافروں کے اعمال کی، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ جیسے کوئی پیاسا صحراؤں میں چل رہا ہو اور دور اسے پانی دکھائی دے، وہاں جائے تو وہاں ریت ہو اور پانی کوئی نہ ہو، اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ایسی اس بندے کی حالت بھی ہوگی جس نے آخرت کا سودا نقصان والا کر دیا، دنیا کو ترجیح دیتا رہا، اور جب محشر میں اللہ کے پاس جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یعنی عرب کے حساب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور انہی کی مثالیں بیان کی جو ان کے ہاں بیان کی جاتی تھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص انعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے وہ اپنی ہی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجے، کیونکہ انسان اپنی زبان میں جو بات کر سکتا ہے وہ دوسری زبان میں اس طرح بات نہیں کر سکتا۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اردو میں ہم صحیح نہیں ترجمہ نہیں کر سکتے، پھر وہاں ہم اپنی زبان بولتے ہیں، جی ہم اس کو یوں کہتے ہیں۔ اپنی زبان میں جو بندہ وضاحت کر سکتا ہے وہ دوسری زبان میں نہیں کر سکتا۔ اس آیت مبارکہ سے ایک یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ان ورثاء، ان علماء کی قبروں کو نور سے بھرے جنہوں نے قرآن مجید کے مختلف زبانوں میں تراجم کیے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک قوم کے تو رسول ہیں نہیں کہ صرف عرب کے ہوں، بس عرب میں ہی چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات کے رسول ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو مختلف زبانوں میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا ہے۔ اب ہر زبان کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ موجود ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے نہیں بلکہ آپ پوری انسانیت کے رسول ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی کتاب ہر زبان کے اندر سمجھی جاتی ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے سب اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجے، کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ خوب بیان کرے ان کے لیے۔ دیکھو جی، ایک یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے لیکن قرآن کریم عربی میں نازل نہ ہوتا، کسی اور زبان میں نازل ہو جاتا، تو اب اس وقت کے لوگوں کے لیے بظاہر یہ بڑا معجزہ ہوتا کہ جناب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہاں کے، لیکن ایک اور زبان میں کلام نازل ہوا۔ وہ معجزہ تو بڑا ہوتا لیکن اس میں خوب بیان نہ ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ ہم قرآن پاک کو اس حساب سے معجزہ بنائیں،
ہم نے قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا تاکہ خوب بیان ہو، خوب سمجھا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد لوگوں کو بات سمجھانا ہے، لوگوں کو صرف یہ نہیں کہ کچھ معجزہ دکھا کے بس قائل کرنا، تاکہ بات مسائل سمجھ میں آئے۔ معلوم ہوا اصل چیز کیا ہے؟ سمجھنا ہے۔ اصل چیز کیا ہے جی؟ سمجھنا ہے، جس کو ہم نے آج چھوڑ دی ہے۔ اصل چیز تو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے، حکم کیا ہے۔ قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے، اور نمازی نماز میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرتا ہے، لیکن ہم نے نہ پیغام کو سمجھا ہے اور نہ ہم نے سرگوشیاں جو اللہ سے کرنی ہے ان کو کبھی سمجھا ہے۔ اس سے بھی میں نے عرض کیا، ہمارے پاس کئی دعوت نامے آتے ہیں شادی وغیرہ کے، انگلش میں لکھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں پورا پڑھنا بھی نہیں آتا۔ کبھی ہم نے ایسے نہیں کیا کہ رکھ دیا ہو یار بس نہیں پڑھا جاتا چھوڑو جی، ہم پڑھواتے ہیں، تحقیق کرواتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، کس دن جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کون سے شادی حال میں جانا ہے، اس لیے کہ ہم اس کو دعوت نامہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو پیغام سمجھتے ہیں۔ جس کو پیغام سمجھا ہوتا ہے اس کے سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور جس کو گھر میں رکھا ہوا ہے، زندگی گزر گئی، 50 سال گزر گئے، اس کو ہم نے پیغام سمجھا ہوتا تو اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے۔ صرف ثواب کے لیے، یا جناب بہت مسئلہ ہوگا، بیماری ہو گئی تو چلو جناب یہ شفا ہو جائے گا، حالانکہ تو دلوں کی بیماریوں کے لیے اصل شفا بن کر آئے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، ہم نے ہر رسول اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ خوب اللہ کے احکامات کو بیان کرے ان کے لیے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جب رسول اپنی قوم کی زبان کے ساتھ آیا پھر اس نے مسائل خوب بیان کیے، پھر سب لوگ مان گئے؟ فرمایا نہیں، وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، بس اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ مانتے تو وہی ہیں جن کے دل میں طلب ہوتی ہے، جن کے دل میں طلب نہیں ہوتی جتنا مرضی بیان کر دو انہوں نے کون سا ماننا جی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ ہی غالب ہے، اللہ ہی حکمت والا، ہدایت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی۔ اب آگے مثال بطور نقلی دلیل کے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، اے موسیٰ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال اجالوں کی جانب، نور کی جانب۔ پہلی آیت میں دیکھیں اس سورت کی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عظیم الشان کتاب اس لیے دی تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نور کی جانب نکالیں۔ اور یہاں فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو آیات دیں، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی جانب نکالیں۔ اے میرے محبوب، جو ڈیوٹی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی لگائی تھی وہی ڈیوٹی ہم نے تیری بھی لگا دی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام وقت کے ظالم حکمران سے ٹکرایا اور اپنی قوم کو بھی سمجھاتے سمجھاتے ساری زندگی لگا دی، میرے محبوب تیری بھی یہی ڈیوٹی ہے، لوگوں کو اندھیروں سے نور کی جانب نکال کر لے آنا ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور نصیحت کر ان کو اللہ کے ایام کے ساتھ۔ یہ وہ اصطلاح ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ تذکیر بایام اللہ و تذکیر بآلاء اللہ۔ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کبھی ایام اللہ کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں اللہ کے جن دنوں پر اللہ تعالیٰ نے قوموں کو تباہ و برباد کیا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم عاد، قوم سمود وغیرہ وغیرہ، یہ جو قومیں برباد ہوئیں، جب ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا تو فرمایا یہ ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ کے ایام کے ساتھ نصیحت کرنا۔ ان لوگوں کے حالات کو دیکھو، اس دن کو دیکھو جس دن قوم نوح غرق ہوئی، اس دن کو دیکھو جس دن قوم لوط پر عذاب آیا، وہ دن دیکھو جس دن فلاں قوم برباد ہوئی، وہ دن دیکھو۔ تو یہ دن، یہ ایام ہے، تذکیر بایام اللہ وذکرہم بایام اللہ، اے موسیٰ میں اس کو اپنی قوم کو اللہ کے ایام یاد دلا اور ان کو ڈرا۔ اور کبھی کبھی تذکیر بآلاء اللہ ہوتا ہے، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہوتا ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں، فلاں نعمت فلاں نعمت فلاں نعمت، اور اس طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود ہے، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ کبھی اللہ نعمتیں یاد دلاتے ہیں، کبھی اللہ ایام یاد دلاتے ہیں۔ فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کے ساتھ نصیحت کیجئے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا، صبر اور شکر، اللہ میں نصیب فرمائے۔ جس کو صبر اور شکر نصیب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ بڑا زبردست ہے، اسے کوئی دکھ پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ صبر اس کے لیے اجر کا باعث ہوتا ہے، اور اسے کوئی سہولت اور سکھ ملتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور یہ شکر اس کے لیے اجر کا باعث بنتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو مختصر ان کی دعوت کا ذکر بھی ساتھ فرما دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ یہ ہوگا تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت کرنا۔ اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب بندہ یہ کہتا رہے یہ نہیں وہ نہیں فلاں چیز نہیں فلاں چیز نہیں، پھر ناشکری کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دین کے معاملے میں تو دیکھو کہ فلاں آدمی بڑا نیک ہے، میں اس سے کم ہوں، کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں، لیکن دنیا کے معاملے میں نہ دیکھو کہ فلاں کے پاس اتنی مکان ہے، اتنی کوٹھیاں ہیں، اتنی زمینیں ہیں، اتنی گاڑیاں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری تمہارے دلوں میں آئے گی۔ اس نے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ جوتا نہیں تھا میرے پاس، اور جوتا خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے، تو میں دمشق کی مسجد میں گیا یہ سوچ کر کہ آج اللہ تعالیٰ کے اوپر شکوہ کرتا ہوں، یا اللہ نہ تو نے مجھے جوتا دیا، نہ تو نے مجھے پیسے دیے کہ جناب میں جوتا خرید سکوں۔ لیکن وہاں جا کر میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا تھا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے، تو بجائے شکوہ کے پھر میں شکر کرنے لگا کہ شکر ہے یا اللہ تو نے مجھے پاؤں تو سلامت عطا فرمائے۔ اللہ کی نعمتوں کو بندہ یاد کرے تو پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ انسان کا دل ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے۔ فرمایا یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں پہنچاتے تھے برا عذاب۔ کیسا برا عذاب؟ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ بچہ جو بھی بنی اسرائیل کا پیدا ہوتا ذبح کر دیا جاتا، اور عورتوں کو خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی رب کی جانب سے۔ اللہ نے اس ظلم سے نجات دی تو کبھی اللہ کی ناشکری نہ کرنا۔ اللہ ہمیں بھی ہر وقت شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے آپ سے پہلے سب اپنی قوم کی زبان کے ساتھ ہی تھے۔ لیبین لہم، تاکہ خوب بیان کر سکیں ان کے لیے۔ فیضل اللہ من یشاء، پس اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی جانب۔ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور نصیحت کر انہیں اللہ کے ایام کے ساتھ۔
ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اذ انجاکم من آل فرعون، جب نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں پہنچاتے تھے برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، فَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب